الرحیم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں حج کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ حج کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب بندہ حج پر جائے تو اپنا زاد راہ ساتھ لے جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت تھی جب وہ حج پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنا زاد سفر نہیں لے جاتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم متوکل آدمی ہیں، توکل کرنے والے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ زاد راہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جا کر وہاں پر لوگوں سے بھیک مانگتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، دست لوگوں کے سامنے پھیلاتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا جب تم حج پر جانے لگو تو اپنا زاد سفر ساتھ لے جاؤ۔ یہ حج کا پہلا ادب ہے، اس لیے کہ توکل جو ہے یہ بہت بڑی اعلیٰ افضل اور بڑی صفت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توکل کے اعلیٰ درجے پر تھے، اور توکل یہ ہے کہ بندے کی جیب میں پیسہ ہو، اس پر بندے کو اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے خزانے پر اعتماد ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی کیفیت تھی، آپ کو اللہ کی ذات پر اعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک میں صحابہ کرام سے مال مانگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا مال اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ تھا آپ کا توکل۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک سونے کی ڈلی ہے اور اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف سے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے طرف آیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آیا، آپ نے اپنا منہ مبارک اس سے پھیر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی ڈلی اس قدر زور سے پھینکی، قریب تھا کہ اس آدمی کو لگتی اور اس کو زخم ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں سے دست سوال کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے دامن اور اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس بندہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور پھر لوگوں کے سامنے مانگتا پھرے۔ حج کا پہلا ادب یہی ہے کہ بندہ جب حج پر جانے لگے تو اپنا زاد راہ ساتھ لے جائے۔ وہاں جا کر لوگوں سے بھیک مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ حج کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان حج جو کرے اپنے حلال مال سے کرے، حرام مال حج کے مال میں شامل نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی حرام مال کے ساتھ حج کرتا ہے اور سواری پر سوار ہوتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو فرمایا آسمان میں فرشتہ اس آدمی کو کہتا ہے جو حرام مال کے ساتھ حج کر رہا ہوتا ہے، فرمایا تیرا لبیک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیری سواری بھی حرام، اور تیرا یہاں پر چل کر آنا بھی حرام۔ تو بندہ کوشش کرے اپنا مال جو ہے وہ حلال مال سے حج کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کر رہے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے چکر لگایا، آپ نے لبیک کہا تو اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا لبیک عبدی انا معک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں اور تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب حج کا احرام باندھتے اور آپ کو لبیک کہنا چاہتے تو آپ کا چہرہ فوراً زرد پڑ جاتا اور جسم کپ کپانے لگتا۔ لوگ کہتے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں میں لبیک کہوں اور اللہ کی بارگاہ سے جواب ملے لا لبیک،
اے میرے بندے تیرا یہ حج قبول نہیں ہے۔ تو اس شخص کا حج قبول نہیں ہوتا جو حرام مال سے حج کرتا ہے، لوگوں کا مال غصب کر کے حج کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کے حج کو قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا جو حرام مال سے حج کرتا ہے اللہ اس کے حج کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کا مال ظلماً لے لیا، غصب کر لیا، چوری کر لیا اور پھر حج پر چلے گئے۔ فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ایسے حاجی کے حج کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کا ظلم المال لے لیتا ہے، فرمایا ایک دانک یعنی 2 پیسے کے بدلے قیامت کے دن اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مفلس وہ ہے جب قیامت کے دن آئے گا نمازیں اس کے پاس بہت ہوگی، روزے بھی ہوں گے اور نیک اعمال ہوں گے، لیکن اس نے دوسرے لوگوں کا مال غصب کیا ہوگا، ان پر ظلم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی اور اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ تو حج کا دوسرا ادب یہ ہے انسان حلال مال سے حج کرے۔ فقہاء نے لکھا ہے ایسے شخص کا حج تو فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوتا ہے، ایسے آدمی کا حج قبول نہیں ہوتا۔ حج کی قبولیت کے لیے ضروری ہے انسان حلال مال سے حج کرے۔ حج کا ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا حج میں گناہ نہ ہو، نظر کی حفاظت ہو۔ بعض لوگ وہاں پر کیونکہ اتنا ہجوم ہوتا ہے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک نوجوان آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھا تھا اور وہ ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن ہے اپنی نظر کی حفاظت کرو، اگر نظر کی حفاظت نہیں کرو گے تو فرمایا اس وعید میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارا حج مقبول نہیں ہوگا، مبرور نہیں ہوگا۔ حج اس کا مبرور ہوتا ہے جس کے حج میں فسق نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، گناہ نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے حج کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نظر کسی غیر محرم پر پہلی مرتبہ پڑتی ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے ارادے سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ غیر محرم کو نہ دیکھنے سے اللہ رب العزت عبادت کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے شخص کو عبادت میں لذت اور حلاوت نہیں ملتی جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حاجی کی شان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کی شان یہ ہے کہ وہ لبیک زور سے کہے، اور یہ لبیک زور سے کہنا یہ شعائر میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حج پر جاتے تھے تو اپنی زبان سے لبیک اونچی آواز سے کہا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا یا رسول اللہ حاجیوں کو کہہ دو وہ لبیک اونچی آواز سے کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ارد گرد دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ حاجی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتے ہیں تو اپنا عقیدہ واضح کر، تیرا عقیدہ کیا ہے، اور یہ ترانہ اللہ رب العزت نے سبھی حاجیوں کو دیا ہوتا ہے۔ ہر حاجی کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کا معنی ہے اے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تو اپنا عقیدہ بیان کر، تو حاجی کہتا ہے لا شریک لک لبیک، مولا میرا عقیدہ ہے آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرا یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک زور سے کہے، اور فرمایا حاجی کی شان یہ ہے وہ گناہ نہ کرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور فرمایا حاجی کی شان یہ ہے کہ وہ قربانی بھی کرے۔ قربانی عظیم نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟
فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو جتنے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں قربانی کرنے والے کو اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور حج کے آداب کی رعایت کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔